بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود محمد و آل محمد پر۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح، پاک باز، عبادت گزار اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس اور وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نیک عورت نے اپنے بیٹے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلوائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کی قدموں میں آنکھیں بچھاتے تھے۔ غرض یہ کہ بستی میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس سے خوش نہ ہو۔ اس کی بستی والے نیک لوگ تھے، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ یہ لڑکا کام کے گھر سے شہر آنے جانے لگا۔ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں کے ساتھ ہوتی گئی اور وہ راستے سے بھٹک گیا۔ اپنے بد کردار دوستوں کے کہنے پر اپنی ماں اور اپنے دیہات کی پرسکون زندگی کو چھوڑ کر شہر میں آباد ہو گیا۔ ماں مصلے پر بیٹھ کر ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتی۔ وہ کبھی کبھی اپنی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی ماں سے ملنا بھی کم کر دیا۔ بد کردار دوستوں کی وجہ سے اس کی دوستی ایک فحاشہ عورت کے ساتھ ہو گئی اور وہ اس کے حسن پر ایسے فریفتہ ہوا کہ اپنے والد کی جائیداد کو بیچ کر اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ نیک عورت جس نے اپنے شوہر کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بیٹا جب بھی گاؤں آتا تو وہ اپنی ماں کی مزدوری کے پیسے لے اڑتا۔ ماں ہمیشہ اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ آخر کافی عرصے تک جب بیٹا اپنی ماں کو ملنے نہ آیا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی اور پوچھتی کہ بیٹا تم آ گئے ہو، بیٹا تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ لیکن جب اسے معلوم ہوتا کہ اس کا دروازہ گلی کے کسی بچے نے کھٹکھٹایا ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس کی بینائی بھی چلی گئی۔ جب اس کے بیٹے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس فحاشہ عورت نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت ایک صورت میں قائم رہ سکتی ہے کہ اگر تم اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا اور یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس بدکار عورت نے لڑکے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ لڑکا جو کسی زمانے میں ایک نیک سیرت فرشتہ تھا، اب اپنی ہوس کی وجہ سے شیطان بن چکا تھا۔ فرمائش کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، خنجر لیا اور گاؤں چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک عرصے سے ترسی ہوئی ماں جو اپنے بیٹے کا دیدار کرنے کے لیے دن رات تڑپ رہی تھی، دروازے پر آئی، دروازہ کھولا اور فرط محبت میں اپنے بیٹے کو چومنے لگی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس بدبخت بیٹے نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے پر وار کیا اور ماں کا دل نکال کر لے گیا۔ جب وہ اس عورت کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے اپنی ماں کا دل رکھا تو وہ کہنے لگی کہ جو شخص اتنا ظالم ہے کہ وہ اپنی ماں کا دل نکال سکتا ہے تو وہ میرے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں سے نکل جا اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کرنا۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنی ماں کا پکڑا ہوا دل نیچے زمین پر پڑی ہوئی چھری پر گرا، جس کی دہار سے دل دو ٹکڑے ہوا اور اندر سے صدا آئی، میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کرنے والوں اور اپنی ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، دنیا میں بھی تمہارے لیے ذلت ہے اور آخرت کی رسوائی مقدر بنے گی۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کی کوئی دعا عبادت قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنی ماں باپ سے معافی مانگ کر ان کو راضی نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔